الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات، محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور اپنے پیارے حبیب دو جہاں کے طبیب سلطان عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ جس نے ہماری زندگی کے اندر ہمیں ایک بار پھر ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کو عالم اسلام کے لیے باعث رحمت بنائے اور اس کی برکات سب کو سمیٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ معزز سامعین کرام، ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ بڑی سعادت والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں انسان کو حضور علیہ السلام کی صفات بیان کرنی چاہیے، حضور علیہ السلام کے خصائص بیان کرنے چاہیے، حضور کے کمالات، حضور کے معجزات، یوں کہیں کہ حضور علیہ السلام کا علم غیب بیان کرنا چاہیے، حضور علیہ السلام کی عظمت کے تذکرے ہوتے رہیں گے تو تذکرہ مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، اس کی برکت سے انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے گھر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں فراخی آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، انسان اگر ذکر مصطفیٰ کرے گا، حضور کے خصائص کو بیان کرے گا، حضور کے کمالات کو بیان کرے گا، حضور کے معجزات کو بیان کرے گا، حضور کی صفات کو بیان کرے گا، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے گا، تو جہاں اس پہ ثواب ملے گا
وہیں پہ انسان کے دل کے اندر جو لگن ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، یاد رکھیے اس وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہو وہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اس بات کو امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء کے اندر ذکر فرمایا. کتنے بڑے عظیم محدث جو اس بات کو ذکر کر رہے ہیں، اور فرمان بھی حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں. امام جعفر صادق حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے ہیں، اور امام باقر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں. امام زین العابدین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹے ہیں. اور مولا کائنات جہاں حضور کے صحابی ہیں، یاد رکھنا وہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خصائص بیان کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. بزرگان دین نے اپنے اپنے انداز کے اندر اپنے اپنے طریقے کے مطابق حضور علیہ السلام کی صفات کو لوگوں تک پہنچایا. اب حضرت سفیان ثوری کے فرمان کی طرف غور کریں کہ اتنے بڑے شیخ آپ فرماتی ہیں کہ جہاں بھی اللہ والوں کا ذکر ہو وہاں بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اگر اللہ والوں کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت کا نزول ہو، تو جہاں بھی حبیب کبریا کا ذکر ہو وہاں بھی اللہ کی رحمت کا کتنا نزول ہوتا ہوگا. انسان کو غور کرنا چاہیے. یہ تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں کہ اللہ کتنا فضل فرماتا ہے، اللہ کتنا کرم فرماتا ہے، اللہ کی کتنی رحمت نازل ہوتی ہے. اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے. حضور فرماتے ہیں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، حضور کے صحابہ کی تعداد مثل انبیاء ہے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے جس نے حضور کی سب سے زیادہ حدیث روایت کی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم عشرا او کما قال، جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اب یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا کام ہے. یوں کہیں کہ مختصر سے وقت کے اندر انسان 20 بار درود پاک بھیج سکتا ہے. اگر ایک بار درود پاک پڑھیں اللہ کی رحمت کا نزول اتنا بڑا
کہ 10 بار اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو غور کریں اگر چھوٹے سے عمل پہ اللہ کی اتنی رحمت ہے، تو اگر حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل کی جائے، حضور کی مدح و سرائی کی محفل کو سجایا جائے، حضور کے خصائص کمالات کو بیان کیا جائے، تو پھر کتنی اللہ کی رحمت نازل ہوگی، یہ تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ تو انسان کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں اور اس کے حبیب کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، فضول گوئی سے بچنا چاہیے۔ انسان جب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں محو رہے گا تو جان لینا فضول گوئی سے ضرور بچ جائے گا۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلی حضرت علیہ رحمہ، آپ کا طریقہ کار تھا، جب آپ حضور کی احادیث کا درس دیتے تو آپ کھڑے ہو کے حضور کی احادیث کو دوسروں تک پہنچاتے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں، جہاں حضور نے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا، واز کیا ہے، وہیں پہ حضور نے کھڑے ہو کے بھی واز فرمایا ہے۔ بیٹھ کے واز کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے، کھڑے ہو کے واز کرنا یہ بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی یہ پیاری سنت اپناتے ہوئے اعلی حضرت علیہ رحمہ جب درس حدیث دیتے تو کھڑے ہو کے درس دیا کرتے تھے، حضور کے تذکرے کیا کرتے تھے، حضور کے خصائص بیان کیا کرتے تھے، حضور کے کمالات کو بیان کیا کرتے تھے، حضور کے معجزات کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شانوں سے نوازا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول آئے، جتنے اللہ نے ان کو خصائص کمالات عطا فرمائے تھے، ان سے بڑھ کے یا ان کی مثل اللہ نے حضور علیہ السلام کو خصائص و کمالات عطا فرمائے۔ جب اللہ نے اتنی شان و شوکت کے ساتھ حضور کو نوازا ہے تو عاشق رسول سے پوچھے پھر حضور علیہ السلام کے میلاد کے تذکرے کیوں نہ کریں، حضور کے خصائص کو کیوں نہ بیان کریں، حضور کے ذکر کی محافل کو کیوں نہ سجائیں۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صدقہ پاک سے تخلیق فرمائی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ فرماتا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الربوبیہ، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ کتنی بڑی بات کی، جس نبی کے صدقے سے اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، جس نبی کے طفیل ساری کائنات آج بھی موجود ہے، سورج بھی موجود ہے، چاند بھی موجود ہے، شجر و حجر بھی لہلہا کے ہوا کے ساتھ مسلمان لوگوں کو، اگرچہ نان مسلم کیوں نہیں، سب کو ہوا دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے
توسل سے تخلیق فرمائی ہے۔ تو جس نبی کے صدقے سے اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، انسان کو چاہیے کہ وہ اس نبی کے فضائل ضرور بیان کرے، حضور کے شمائل کو بیان کرے۔ حضرت علامہ ولی الدین تبریزی علیہ رحمہ وہ عظیم عالم دین ہیں جنہوں نے مشکاہ شریف کے اندر ایک پورا باب باندھا ہے جس کو باب فضائل نبی علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جہاں پہ اس کے اندر فضائل بیان کیے ہیں وہاں پہ شمائل مصطفیٰ کو بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح اگر غور سے دیکھا جائے، امام ترمذی علیہ رحمہ نے ایک پورا باب ما جاء فی میلاد النبی کے نام سے باندھا ہے۔ تو پتا چلا کہ جہاں محافل کو سجانا چاہیے وہیں پہ بزرگان دین کا یہ طریقہ کار بھی رہا ہے کہ وہ تحریر کے ذریعے سے بھی میلاد مناتے رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نعتیں ہیں، حضور کی جو اقوال ہیں، ان کو لوگوں تک تحریر کر کے بھی پہنچاتے رہے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، آپ حضور علیہ السلام کی جب حدیث پہنچاتے، دوسروں کو سناتے، تو آپ سب سے پہلے وضو کیا کرتے تھے اور پھر بڑے ادب کے ساتھ، ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وضو کر کے پھر لوگوں کو حضور کی احادیث کا درس دیا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ سبق سیکھنے کو ملا کہ اگر بزرگان دین حضور کی حدیث کو بیان کرنے میں اتنی احتیاط فرماتے ہیں تو مسائل اخذ کرنے میں کتنی احتیاط فرماتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کی کائنات ہمیں ان باتوں کو یاد رکھ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر سبھی کو جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔